قسم ان کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، پھر سم مار کر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں، پھر صبح ہوتے ہی حملہ آور ہوتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، اور کھول دی جائے گی ہر وہ بات جو سینوں میں ہے۔ بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ ناظرین محترم، اب اس کا مختصر تعارف سورہ مبارکہ العادیات کا۔ نام اس کا العادیات ہے جیسا کہ اس کے پہلی آیت مبارکہ میں اس کا ذکر ہو گیا، اور یہ سورہ مبارکہ ایک قول کے مطابق مکی ہے جو زیادہ معروف ہے، اور دوسرے قول کے مطابق مدنی ہے۔ اور اس کی عظمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو نصف قرآن کریم کا اللہ رب العزت ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس کے مضامین میں سے اللہ رب العزت نے غازیوں کے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور ان کی نسبتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور پھر انسان کی ناشکری کا بیان کیا ہے، اور اس کے مال کے ساتھ اس کی جو محبت ہے اس کا بیان کیا ہے، اور پھر آخرت کے حساب کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کا جو پہلا موضوع ہے غازیوں کی عظمت اور فضیلت اور ان کی نسبتوں کا تذکرہ اور ذکر، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو غازیوں کی عظمت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق جنگوں میں شرکت کرتے ہیں، جہاد کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور پھر کامیاب و کامران اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ تو ان کے گھوڑوں کی قسم کمال بات ہے۔ اب آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ والعادیات ضبحا، غازیوں کے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو اتنا دوڑتے ہیں کہ ان کے سینوں سے آوازیں آنے لگتی ہیں، اس قدر تیز دوڑتے ہیں ان کے سینوں سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اور پھر فرمایا، اور ان کا دوسرا خاصہ کیا ہے؟ فالموریاتی قدحا، اور وہ اتنا شدید اور تیز دوڑتے ہیں کہ جب وہ پتھریلی زمین پر دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سموں کے تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ لگنے کی وجہ سے پتھروں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ان کی کیا صفت ہے؟ فالمغیراتی صبحا، صبح سویرے حملہ کرنے والے ہیں، تیز دوڑتے ہیں، سم مار کر پتھروں سے بھی آگ نکال دیتے ہیں، اور صبح سویرے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تین قسم کی اللہ رب العزت نے قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، اور قسمیں کس کی ہیں؟
گھوڑوں کی. اور گھوڑے کیا ہیں؟ غازیوں کے. اور غازی کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میدان جنگ میں جانے والے. تو کمال بات ہے کہ جن گھوڑوں کی نسبت غازیوں کے ساتھ ہوئی، مجاہدین کے ساتھ ہوئی، اللہ رب العزت کو اتنے عزیز ہوئے کہ ان کے دوڑنے کی بھی قسم ہے، سم مار کر آگ نکالنے کی بھی قسم ہے، صبح سویرے ان کے حملہ آور ہونے کی بھی قسم ہے. تو نسبت کا فلسفہ دیکھیے کہ جن پتھروں کی نسبت گھوڑے کے سموں سے ہوئی، اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا. اور جو پھر وہ غبار اڑاتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیہ مبارکہ میں آ گیا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ غبار اڑاتے ہیں، اس کا بھی ذکر فرما دیا. تو یہ نسبت کا فیضان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے مجاہدین، ان کا ذکر، ان مجاہدین سے نسبت رکھنے والے گھوڑے، ان کا ذکر، ان گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والا گرد و غبار، اس کا ذکر، اور وہ گھوڑے جو سم مار کر آگ نکالتے ہیں، اس کا ذکر. تو نسبتیں اللہ رب العزت کو کتنی عزیز ہیں کہ اچھوں کی نسبت بھی اچھا بنا دیتی ہے، عظیم کی نسبت بھی عظیم بنا دیتی ہے. صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت. اچھے کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے. تو جن گھوڑوں کو نسبت ہوئی مجاہدین سے، ان کا یہ مقام کہ اللہ رب العزت قسم ارشاد فرماتا ہے، پہلے تو وہ گھوڑے عام تھے، لیکن جو ہی غازیوں کی سواری بنے، عام نہ رہے، قرآن کا موضوع بن گئے. تو جب غازیوں کا یہ مقام ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہوگا، جو غار سور کی جانب جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بنے. جناب حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا مقام ہوگا، جو مقام صحابہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے تھے. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کیا مقام ہوگا، جن کے بستر پر وحی آ جایا کرتی تھی، اور وقت وصال رسول بھی جن کی آغوش میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت عزیز ہے، ہر نسبت عظمت والی ہے. اور پھر اس ماں کا کیا مقام ہوگا جس کے شکم اقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرصہ جلوہ گر رہے، اور جن کی آغوش میں کھیلتے رہے. اور پھر اس حلیمہ سعدیہ کا کیا مقام ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں کھلایا بھی کرتی تھیں، کھلایا پلایا بھی کرتی تھیں، لوریاں سنایا بھی کرتی تھیں. تو ناظرین کرام، کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے، نسبت انسان کو عظیم بنا دیتی ہے. انسان عام ہوتا ہے، کسی خاص سے نسبت اس کو خاص بنا دیتی ہے. یہی سورۃ العادیات ہمیں فلسفہ سمجھا رہی ہے کہ گھوڑے عام تھے، لیکن جب ان کی نسبت خواص کے ساتھ ہوئی، وہ بھی خاص ہو گئے اور اللہ رب العزت کے قرآن کریم کا موضوع بن گئے.
فرمایا والعادیات ضبحا، اور ان گھوڑوں کی قسم جب وہ ہانپتے ہیں، تو جب گھوڑوں کی سانس اور ہانپنا اتنا معزز اور مقدس ہے کہ قرآن میں مذکور ہے، تو پھر جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی رضا سے سرشار ہو کر اللہ کہتا ہے، اس کو یا رحمان اور یا رحیم کہہ کر پکارتا ہے، اس کی سانس، اس کا کیا مقام ہوگا، وہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ فل موریاتی قدحا، سم مار کر یہ آگ نکالتے ہیں۔ گھوڑوں کے سموں کا بھی ذکر ہو گیا اور جو وہ آگ نکالتے ہیں اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ فل مغیراتی صبح، صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک اہم نقطہ ہے، صبح کے وقت حملہ آور ہونا، کیونکہ صبح یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ رات بھر کا تھکا ماندہ انسان اس وقت میں سو جاتا ہے، اور مریض جس کو شب بھر نیند نہیں آتی وہ بھی اس وقت میں عام طور پر سو جاتا ہے۔ بڑا خوشگوار موسم ہوتا ہے، تو اس وقت میں مجاہدین حملہ کرتے ہیں، گھوڑے حملہ کرتے ہیں جب دشمن غافل ہوتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ اس میں بھی یہ خاص بات ہے کہ رات کو عام طور پر شبنم آسمان سے برستی ہے اور گرد و غبار جو ہے جمع ہوا ہوتا ہے۔ دن کے وقت جب سورج کی حرارت کی وجہ سے مٹی جو ہے وہ نرم پڑی ہوتی ہے تو گرد و غبار اڑانا بھی کچھ آسان ہوتا ہے، اور جب مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے تو پھر گرد و غبار اڑانا یہ انہی گھوڑوں کا خاصہ ہے۔ اسی لیے خاص طور پر ذکر کیا کہ صبح کے وقت حملہ اور پھر گرد و غبار اڑانا۔ اور پھر راہ خدا کا گرد و غبار وہ بھی عظمت والا ہے، وہ گھوڑے جو گرد و غبار اڑاتے ہیں وہ بھی قرآن میں مذکور ہے۔ تو جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق محو سفر ہوتا ہے، اور اس کے محو سفر ہونے کی وجہ سے گرد و غبار اٹھتا ہے، بعض اوقات اس کے بال اٹ جاتے ہیں، وہ گرد و غبار کپڑوں پر پڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ گرد و غبار بھی بڑا عزیز ہے۔ اور وہ آنسو جو انسان کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے وہ بھی بڑا عزیز ہے۔ اور وہ بعض اوقات ایک آنسو جو خلوص کے ساتھ اس کی آنکھ سے نکلتا ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا گرد و غبار اڑاتے ہیں کہ عام طور پر تو صبح کے وقت نسیم صبح ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت میں گرد و غبار کی وجہ سے طوفان اور آندھی کا سما پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہیں کچھ قسمیں ارشاد فرمائیں اور گھوڑوں کے کچھ کارناموں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی کیا فرما دیا کہ انسان بے شک بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بڑا ناشکرا ہے انسان۔ اب اس کا جو فلسفہ ہے میں آگے چل کر عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے۔ تو انسان کو کہا کہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، کنود کا لفظ آیا۔ کنود کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق کنود وہ شخص ہے جو اپنے خادم پر ظلم کرتا ہے،
اسے مارتا پیٹتا ہے۔ اگر کوئی وہ اچھا کام کرے جہاں انعام دینا بنتا ہے وہ بھی روک لیتا ہے، اور جو مشکل کام ہیں ان میں خادم کا ہاتھ نہیں بٹاتا، اس کی مدد نہیں کرتا، اور کھانا اکیلے کھاتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی قنوط کہا گیا ہے۔ اور مختلف تفسیری روایات کے مطابق اور اقوال کے مطابق قنوط وہ ہے جو مصیبت کو تو یاد رکھتا ہے، نعمت کو بھول جاتا ہے۔ ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے جی مجھ پر فلاں مصیبت آئی تھی، فلاں مصیبت آئی تھی، فلاں آزمائش آئی تھی، اور جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں انہیں بھول جاتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ یہ یاد نہیں رکھتا، یہ یاد رکھتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ کام ہو گیا تھا، اور اسی پر اکثر اوقات شکوہ و شکایت کرتا رہتا ہے۔ وہ شخص ہے قنوط۔ اور پھر الذی ينفق نعم اللہ تعالی فی معاصی اللہ، قنوط وہ ہے جو اللہ کی نعمتیں گناہوں میں صرف کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صرف اور خرچ کرنے کی بجائے گناہ کے معاملات میں اور معمولات میں صرف اور خرچ کرتا ہے۔ آنکھیں وہاں استعمال نہیں کرتا جہاں اس کا حکم ہے، کان وہاں استعمال نہیں کرتا جہاں اس کا حکم ہے، زبان ویسے استعمال نہیں کرتا جو اس کا حکم ہے، ہاتھوں اور پاؤں اور دیگر اعضاء کی صلاحیتیں اور قوتیں وہاں استعمال میں نہیں لاتا جہاں اس ذات برتر کا حکم ہے، بلکہ اپنی مرضی کو فوقیت دیتا ہے، اور ان تمام نعمتوں کو اور اعضاء کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ ایسا شخص قنوط ہے، ناشکرا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں عربی زبان میں الارض القنوط، یعنی التی لا تنبت شیئا۔ قنوط زمین وہ ہوتی ہے جس سے نباتات حاصل نہیں ہوتے، یعنی قنوط وہ شخص ہوا جس سے دوسروں کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ایک ہمارا فلسفہ ہے زندگی اور موت کا، اور ایک قرآن نے فلسفہ بیان کیا مختلف مقامات پر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص مردہ ہے جو زندہ رہ کر بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اور ہر وہ شخص جو بظاہر مردہ ہے لیکن اس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ اصل میں زندہ ہے۔ یعنی قرآن جو زندگی اور موت کا فلسفہ ہمیں عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ زندہ وہ ہے جو فائدہ بخش ہے، فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، اور مردہ وہ ہے جو نفع بخش نہیں ہے، جو مفید نہیں ہے۔ تو کتنے ہی زندہ ہیں، ہمیں زندہ لگتے ہیں، ہم انہیں زندہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآنی فلسفے کی روح سے مردہ ہیں۔ اور کتنے ہی وہ لوگ جنہیں ہم مردہ تصور کرتے ہیں قرآنی فلسفے کے مطابق زندہ ہیں، کیونکہ ان کے علوم سے، معارف سے، فیوز و برکات سے آج بھی ہم حصہ وصول کر رہے ہیں اور آج بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو الغرض کتنے زندہ مردہ ہیں اور کتنے مردہ زندہ ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا شمار زندہ ہونے کے باوجود قرآنی فلسفے کے مطابق کہیں مردوں میں تو نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اپنے اس کام پر گواہ ہے۔ انسان کو معلوم ہے کہ میں ناشکرا ہوں،
کیونکہ انسان کے اندر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ اے انسان تو ناشکری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور یہی اس کی گواہی ہے۔ اور یہ مفہوم بھی ہے کہ اس کی ناشکری پر اللہ رب العزت گواہ ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے۔ وہ زبان کے شکر گزار کو بھی جانتا ہے، زبان کے ناشکرے کو بھی جانتا ہے، دل کے شکر گزار کو بھی جانتا ہے، اور دل کے ناشکرے کو بھی جانتا ہے۔ اور اب اس کے بعد والی آیہ مبارکہ میں رب العزت فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان کی ناشکری کا سبب کیا ہے؟ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، جو ہمارے مرض کی تشخیص بھی فرماتا ہے، اس مرض کا سبب کیا ہے وہ بھی بیان کرتا ہے، اور اس مرض کا علاج کیا ہے وہ بھی بیان کرتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک آیت مرض کی نشاندہی کرتی ہے، اس کے بعد والی آیت مرض کا سبب بیان کرتی ہے، اور اس کے بعد والی آیت مرض کا علاج بتاتی ہے۔ یعنی قرآن میں مرض کی تشخیص بھی ہے، نشاندہی بھی ہے، مرض کا سبب بھی ہے تاکہ ہم اس سے بچیں، اور مرض کا علاج بھی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں دیکھیے مرض کیا بتایا، قلبی اور روحانی بیماریوں میں سے ناشکری، اور اس کا سبب کیا ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے، مال کی بڑی زیادہ محبت رکھتا ہے، اور مال کی محبت کی وجہ سے ناشکری کر جاتا ہے، عملی طور پر اللہ رب العزت سے غافل ہو جاتا ہے، مال میں اتنا محو اور مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد بھول جاتا ہے، اپنا مقصد حقیقی بھول جاتا ہے۔ یہ اس کا سبب بیان کیا۔ تو اگر ناشکری سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر مال کی محبت قلوب و اذہان سے نکالنا ہوگی، کیونکہ مال کیا کرتا ہے، الہاکم التکاثر، انسان کو مال کی کثرت کی طلب اور لالچ اور حرص یہ یاد خداوندی سے اور آخرت سے غافل کر دیتے ہیں۔ تو اگر مال کی محبت نکل جائے، اس کے نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اس کے فانی ہونے پر غور کرے اور گرد و نواح میں دیکھے کہ جن کے پاس بہت سا مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، متاع ہے، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، کیا وہ زیادہ خوش و خرم ہیں، یا وہ بھی چین بچی رہتے ہیں، نیندیں ان کو بھی نہیں آتی، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ وہ بھی نہیں اٹھا پاتے، انواع و اقسام کے کھانے دسترخوانوں پر لگے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، دوسروں کے لیے ہیں، خود جناب کو ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ یہ نہیں کھا سکتے، آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، گرم پانی پر گزارا کرتے ہیں جسے ہم سوپ کہہ لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور دولت دوا تو خرید سکتی ہے، شفا نہیں خرید سکتی۔ دولت نرم بستر تو خرید سکتی ہے، نیند نہیں خرید سکتی۔ دولت شہرت تو خرید سکتی ہے، لیکن محبت نہیں خرید سکتی۔ تو اس طرح کے دیگر معاملات پہ اگر ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں تو ہمارا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا، اور ہمیں یہ معلوم ہوگا
کہ یہ سب کچھ فانی ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ تو سبب کیا بتایا کہ مال و دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے، اور اس کے لیے جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اپنا وقت قربان کرتا ہے، جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اپنے آرام کو قربان کرتا ہے، اپنی راحت کو قربان کرتا ہے، صرف اس کے حصول کے لیے، اور اس کے حصول میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنی صحت خراب کر بیٹھتا ہے، اور پھر صحت خریدنے کے لیے اسی مال کو خرچ کر ڈالتا ہے۔ مال کی محبت میں اتنا سخت اور اللہ کی یاد میں اتنا سست کہ کبھی اس جانب مائل ہی نہیں ہوتا، ذرا سی مشقت برداشت نہیں کرتا، ذرا سی بھی تگودو نہیں کرتا۔ پھر کیا فرمایا؟ اب اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن نے وہ بھی بتا دیا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ کیا نہ شکر انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ اٹھایا جائے گا؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ نکال دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کا خبیر ہونا اس دن ظاہر کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت تو اب بھی خبیر ہے، جو یہ فرمایا کہ اس دن وہ ضرور خبیر ہوگا، یعنی اس کا خبیر ہونا ظاہر ہو جائے گا سب پہ۔ آج تو کسی کا ایمان ہے، کسی کا نہیں ہے، کسی کا مضبوط ہے اس بات پر، کسی کا کمزور ہے، لیکن وہ دن وہ ہوگا جب سب پر ظاہر ہو جائے گا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اللہ رب العزت خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ جب مختلف اعمال، مختلف افعال مجسم ہو کر انسان کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے، دیکھو یہ کھڑی ہے تمہاری چوری، دیکھو یہ ہے تمہاری سینہ زوری، دیکھو یہ ہے تمہارا بغض، دیکھو یہ ہے تمہارا کینہ، یہ ہے تمہارا حرص، یہ کھڑی ہے تمہاری لالچ۔ سب چیزیں مجسم ہو کر انسان کے سامنے آ جائیں گی، اور پھر وہ جان لے گا کہ میں یہ کرتا رہا، اور پھر آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اللہ رب العزت اس کی خبر دے دے گا۔ خبیر کا ایک مطلب ہے جاننے والا، خبر رکھنے والا، ایک مطلب ہے خبر دینے والا۔ تو اس معنی میں بھی اللہ رب العزت خبیر ہوگا کہ وہ اس دن خبر عطا فرمائے گا، اور جو سینوں میں پوشیدہ راز ہیں وہ بھی نکال دیے جائیں گے۔ بعض اعمال کسی اور سمت جا رہے ہوتے ہیں، بظاہر کچھ اور ہوتے ہیں، اور سینوں میں چھپے راز کچھ اور ہوتے ہیں۔ بظاہر نماز ہے، بظاہر زکوٰۃ ہے، بظاہر ارشاد و ہدایت اور تبلیغ ہے، لیکن سینے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے خیرات کرنے والا کہیں، لوگ مجھے مبلغ اور معلم کہیں، لوگ مجھے مرشد اور ہادی کہیں۔ یہ جو دل میں خیال ہے، رب العزت نے فرمایا اس دن ظاہر کر دیا جائے گا۔ یعنی بعض اعمال جو بظاہر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے سوچ اچھی کار فرما نہیں ہوتی، وہ سوچ بھی ظاہر کر دی جائے گی کہ یہ تمہاری سوچ تھی۔ یاد رکھیے کہ اچھا عمل بری نیت اور سوچ سے برا بن جاتا ہے، لیکن برا عمل اچھی نیت سے اچھا نہیں بن سکتا۔ انما الاعمال بالنیات، محدثین نے اس کی تفصیل و تشریح میں لکھا،
انما الاعمال الصالحہ بالنیات، یعنی اچھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے جناب چوری اس لیے کی، حرام اس لیے کمایا، میری نیت بڑی اچھی ہے، بیوی بچوں کی پرورش کرنا چاہتا ہوں، ہم سایہ بھوکا اس کو دینا چاہتا ہوں، تو کوئی معاشرہ، کوئی اخلاق، کوئی قانون اس کی یہ حجت، دلیل اور توجیہ قبول نہیں کرے گا۔ برا عمل ہے، نیت چاہے اچھی ہے، ایسے ہی ہو، ہمسائے کا پیٹ پالنا ہے، بھوکے کو کھلانا ہے، لیکن قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اچھا عمل نماز پڑھنا ہے، شہرت آ گئی، دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، نماز ضائع ہو گئی، جس کو شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ جو فرمایا گیا ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے، تو قبروں میں انسان ہیں، عقل مند لوگ بھی ہیں۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ عقل مند کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذوی العقول، اصطلاح میں کہتے ہیں ذوی العقول، یعنی عقل مندوں کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ما کا جو لفظ ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں عقل نہیں ہے، شعور اور فہم کی دولت سے اور سرمایے سے جو خالی ہیں، ان کے لیے ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی جائے عبرت ہے کہ جو ناشکرا انسان ہے، مال کا حریص ہے، اس کو اللہ رب العزت نے عقل مندوں میں شمار نہیں کیا، غیر عقل مندوں میں شمار کیا ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے بے وقوفوں میں شمار کیا ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اب آخر میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے ہماری شخصیت کو کس طرح متاثر کرتی ہے اور ہماری شخصیت میں کس طرح انقلاب بپا کر سکتی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 قسمیں ارشاد فرما کر گھوڑوں کے حملوں کا ذکر کر کے، ان کے غبار اڑانے کا ذکر کر کے، دشمن کے لشکر میں گھس جانے کا ذکر کر کے اچانک کہہ دیا انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس کا ربط کیا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل بہت اہم ہے کہ قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کا ربط پہلی صورت سے نہ ہو اور بعد والی صورت سے نہ ہو۔ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا ربط پہلے لفظ سے نہ ہو اور بعد والے لفظ سے نہ ہو۔ کوئی آیہ مبارکہ ایسی نہیں ہے جس کا ربط پہلی آیہ مبارکہ سے نہ ہو اور بعد والی سے نہ ہو۔ تمام آیات مبارکہ، تمام صورتیں، تمام الفاظ، تمام حروف مفہوم کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے اور مطالب کے اعتبار سے باہم مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، یوں ہیں جیسے ایک لڑی میں مختلف موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بظاہر اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جناب والا گھوڑوں کا ذکر، گھوڑوں کی قسمیں، اور پھر انسان ناشکرا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر اس کو بادی نظر میں دیکھا جائے تو انسان یوں ہی گزر جاتا ہے کہ جی بس ایسے ہی بات ہو گئی۔ اب ذرا دیکھیے، گھوڑوں کی قسم، غازیوں کے گھوڑوں کی قسم، غبار اڑاتے ہیں، دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں، سم مار کر آگ نکالتے ہیں، صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، انسان بڑا ناشکرا ہے، مال کا بڑا حریص ہے، خود اس پر گواہ ہے۔ تو یہ بظاہر بے ربط سی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، جبکہ ان میں بہت بڑا ربط ہے۔ یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن دعویٰ بھی کرتا ہے، دلیل بھی دیتا ہے۔ کبھی دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد میں، اور کبھی دلیل بعد میں ہوتی ہے دعویٰ پہلے۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے، آیتیں ہیں جن میں گھوڑوں کا ذکر ہوا، یہ جو 5 آیتیں ہیں ان میں گھوڑوں کا ذکر ہوا، ان کے افعال کا ذکر ہوا، قسمیں ارشاد فرمائی گئیں، یہ ہیں دعویٰ، بلکہ یہ ہیں دلیل۔ دعویٰ آگے آ رہا ہے، یہ ہیں دلیل
اور دعویٰ آگے ہے. دعویٰ کیا ہے؟ انسان ناشکرا ہے. دلیل کیا ہے؟ گھوڑوں کو دیکھ لیجئے, گھوڑوں کے کام دیکھ لیجئے. گھوڑے جانور ہو کر اپنے مالک کے فرما بردار ہیں. اتنے فرما بردار, ایسے مطیع, ایسا حکم ماننے والے کہ دوڑ دوڑ کر ہانپنے لگتے ہیں. اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے سموں کے لگنے کی وجہ سے پتھروں سے آگ نکلنے لگتی ہے. مالک کی رضا کے لیے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. صبح سویرے حملہ آور ہو جاتے ہیں, جان کی بازی لگا دیتے ہیں. اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے, اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کرتے. کس کے لیے؟ اپنے عارضی اور فانی اور جز وقتی مالک کے لیے. لیکن اے انسان, تجھے کیا ہوا کہ گھوڑے جانور ہو کر اپنے عارضی, فانی اور جز وقتی مالک کے فرما بردار ہیں اور مطیع ہیں. تو اپنے مالک حقیقی کا نہ شکرا ہو گیا. مالک حقیقی کا شکر گزار نہیں. گھوڑے جانور ہو کر جان کی بازی لگا رہے ہیں, اور اے انسان, تو اپنے رب کے لیے وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. گھوڑے گلا شکوہ نہیں کرتے. مالک جو دانہ دن کا ان کو ڈالتا ہے, خوراک مہیا کرتا ہے, صبر شکر سے کھاتے ہیں. لیکن اے انسان, اللہ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود تو اس کا شکر گزار نہیں ہوتا. گھوڑے وفاداری کرتے ہیں اپنے جز وقتی مالک سے, عارضی مالک سے, فانی مالک سے. اور اے انسان, تو اپنے مالک حقیقی کے سامنے جھکتا نہیں ہے, بے وفائی کرتا ہے, اس کا حکم نہیں مانتا, اس کی فرما برداری نہیں کرتا. اور پھر گھوڑے جانور ہو کر ایسے مطیع اور فرما بردار ہیں, اور انسان ہو کر اتنا ناشکرا. تو پھر اگر قرآن یہ فرمائے تو حق ہے, اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ وہ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اور پھر اشارہ دیا گیا کہ گھوڑوں کا ذکر ہوا کیوں, اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اپنے مالک کے فرما بردار ہیں, گھوڑے اپنے مالک کے مطیع ہیں, اس کا حکم مانتے ہیں, اس کی خدمت اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں. تو خدمت اور اطاعت اگر عارضی اور فانی مالک کی جائے تو انسان کا, تو کرنے والے کا ذکر خیر باقی رہتا ہے. تو جب انسان اپنے مالک حقیقی کی خدمت, اس کے دین کی خدمت کرے گا اور اس کی رضا جوئی کے لیے اعمال اور افعال سر انجام دے گا, تو یقیناً اس کا ذکر زمین میں بھی باقی رہے گا, آسمانوں پر بھی اس کے چرچے ہوں گے. اور جو یہ فرمایا کہ انسان گواہ ہے, اس حوالے سے بھی فرمایا کہ گھوڑوں کے کاموں کو اور اطاعت کو اور خدمت کو انسان دیکھتا ہے, اس پر گواہی دیتا ہے کہ وہ شکوہ و شکایت نہیں کرتے, اپنے مالک کی بات پر, حکم پر صبر کرتے ہیں. تو انسان اس بات پر گواہ ہے اور یہ دیکھتا ہے. اسے بھی چاہیے کہ شکوہ و شکایت چھوڑے
اور شکایت کی جگہ، شکوے کی جگہ شکر کو اپنائے۔ اور بعض صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ جیسے اللہ کو وہ گھوڑے بڑے عزیز ہیں، بڑے پیارے ہیں، جو اس کی رضا کے لیے دشمن کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کو وہ انسان اور بندہ مومن بڑا پیارا لگتا ہے جو شیطانی حدود سے نکل کر رحمانی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر صوفیہ کرام نے یہ اشارہ بھی دیا کہ جس پتھر کو گھوڑے کے سم سے نسبت ہوئی وہ پتھر بھی معزز اور مقدس اور قرآن کا مذکور ہو گیا۔ تو اگر انسان کا دل پتھر ہو، کسی اللہ کے محبوب بندے سے نسبت ہو جائے تو وہ دل بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، وہ دل بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں جو انسان کو ناشکرا کہا گیا، جو اس کا بنیادی موضوع ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 5 آیتوں کا ان کے ذکر کا مقصد انسان کی ناشکری کو بیان کرنا، اس کو جھنجھوڑنا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ناشکری کا وبال اور پھر شکر کی اہمیت، اس پر مختصر سماعت کیجئے کہ رسالہ کوشیریہ میں ہے کہ انسان اتنا شکر کرے اللہ رب العزت کا، شکوہ اور شکایت بھول جائے، اور جب اس کو شکر کی توفیق ملے پھر بھی شکر کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے شکر کرنے کی توفیق دی، اور پھر شکر کی توفیق پر جو شکر کیا اس پر بھی شکر کرے، تو یقیناً انسان کی ساری زندگی شکر گزاری میں گزر جائے گی۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں شکر کیا ہے؟ شکر کی انتہا یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان پر نعمتیں کی ہیں اپنے آپ کو ان نعمتوں کا اہل نہ سمجھے۔ ذرا غور و فکر کیجئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ نعمتیں حاصل اور میسر نہیں ہیں جو ہمیں حاصل اور میسر ہیں۔ اپنے سے نیچے دیکھیے، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور حضرت سری سکتی، انہوں نے جنید بغدادی سے سوال پوچھا تھا شکر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا تھا اللہ جو انسان پر انعام کرتا ہے اس کے بدلے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ شکر ہے۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کسی نے جا کر کہا کہ جناب والا، رات میرے گھر میں چور داخل ہوئے، مال و اسباب، مال و متاع سب لوٹ کر لے گئے، اب بتائیے اس پر بھی شکر کروں؟ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا ہاں اس پر بھی شکر کرو۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ انسان کے پاس اس کے دل میں ایک قیمتی ترین متاع ایمان موجود ہے۔ شکر کرو، کوئی چور دل میں داخل ہو کر وہ نہیں لے گیا، یہ چیزیں تو عارضی اور فانی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا سر میں درد ہے جس کی وجہ سے یہ پٹی باندھ رکھی ہے۔ فرمایا عمر کتنی ہے؟ کہا 30 سال۔ فرمایا 30 سال کیسے گزرے؟ عرض کیا بہت اچھے گزرے۔ فرمایا ان 30 سالوں میں کبھی شکر کا تاج تو سر پر نہ سجایا، اور ذرا سی تکلیف ہوئی شکوے کی پٹی باندھ لی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار رکھے، ناشکری سے اور مال کی محبت سے ہمیں محفوظ اور معمور رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔